بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ بے شک بے شک ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب وہ دور آنے والا ہے کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام ہوگا، انشاءاللہ۔ اور یہ خوشخبری ہمیں 100 سال پہلے بھی دے دی گئی تھی، اور امید ہے کہ وہ وقت اب آ گیا ہے۔ یہ جو بہاڑی کے لوگ اٹھے ہیں، یہ جو صحرا کے لوگ اٹھے ہیں، یہ جو دیہاتوں کے لوگ آگے آئے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا جس کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ امید ہے کہ اب اللہ کے شعر دوبارہ ہوشیار ہو گئے ہیں، اور وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہم پکار کے کہیں گے، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ باطل کا نظام مٹ کے رہے گا، اور حق کا نظام، کلمے کا نظام آ کے رہے گا۔ انشاءاللہ۔ دیکھیے، بات کلمے کی اور اسلام کی کوئی خرابی کی نہیں ہے، ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا، ہم نے محنت ہی نہیں کی، ہم نے اپنے گھر بنائے، اپنا وطن نہیں بنایا۔ تو جب ہم محنت کریں گے وطن بنانے پہ تو وہ بھی بنے گا۔ تو اس کے لیے ہم اپنا ایمان، اپنا یقین پختہ کریں، اور یقین ہی کامیابی کی کنجی ہے، اور یقین بھی ایسا یقین محکم، عمل پہم۔ یقین کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، یقین ہوگا تو عمل ہوگا، اور یقین بنانے کے لیے اس بات کا تذکرہ ضروری ہے۔ ہمارے اندر وہ آگ لگی ہو، جہاں بھی بیٹھے اسی کی چنگاریاں بکھیرے، جہاں بھی بیٹھے یہی بات کریں، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہے انشاءاللہ۔ بات کو چھیڑ لیں، خاموشی کو توڑ دیں۔ یہ ہم نے جو ہونٹ اپنے سی رکھے ہیں، اب ان کو کھولنا ہے۔ یہ خاموشی کہاں تک، لذت گفتار پیدا کر، زمین پہ تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ ہماری صدائیں آسمانوں تک پہنچنی چاہیے۔ جب ہماری صدائیں آسمانوں پہ پہنچیں گی تو آسمانوں سے فیصلے یقیناً بدل جائیں گے۔ دیکھیے پوری دنیا میں کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں کورونا کی وجہ سے۔ پاکستان میں کوئی SOPs کا بھی خیال نہیں ہے، لا قانونیت حد سے زیادہ۔ اس کے باوجود یہ اللہ کا کرم ہے کہ دنیا کی نسبت کمپیریٹیولی ہم بہت محفوظ ہیں۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور اس میں اس کا کرم اس لیے ہے کہ یہ کلمے کی زمین ہے، کلمے کے نام پہ بنی زمین ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ تو پاکستان تو بنا ہی کلمے کے نظام کے لیے ہے۔ ہم اس اصلیت کی طرف پلٹ رہے ہیں، تو جب ہم اصلیت کی طرف پلٹیں گے تو پھر آسمانوں کے فیصلے بھی ہماری بقا کے فیصلے ہو جائیں گے۔ دل کے اندر اس طرح کی آرزو پیدا کروں، لوٹ جائے آسماں میرے مٹانے کے لیے۔ ہماری بربادیوں کے فیصلے پلٹ جائیں، واپس چلے جائیں، اور رحمتوں کے فیصلے، برکتوں کے فیصلے، بقا کے فیصلے آسمان سے اتریں۔ آسمان والا تو منتظر ہے، افسوس کہ ہم اس رستے پہ چلے ہی نہیں۔ وہاں سے تو آواز آ رہی ہے مسلسل، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو ہم راہ رو منزل بنیں، اور اس انداز سے چلیں کہ منزل سامنے نظر آئے۔ تو جب ہم
تذکرہ کریں گے، ہر جگہ جہاں بھی بیٹھیں گے بات کریں گے، لوگ دیوانہ کہیں گے، مجنوں کہیں گے، پاگل کہیں گے، گھر والے بھی کہیں گے، باہر والے بھی کہیں گے، اور یہ علامت ہوگی کہ اب ہم صحیح راستے پہ آ گئے ہیں۔ جب تک لوگ پاگل اور دیوانہ اور مجنوں نہ کہیں، یاد رکھنا آسمانوں پہ بھی قدر کرنے والے کیا پہچانیں گے ہمیں؟ دنیا والے جب گالیاں دیتے ہیں، کوڑا سر پہ ڈالتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں اور زخمی کرتے ہیں، پھر آسمان مہربان ہوتا ہے۔ ہم تکالیف کی پرواہ نہ کریں، آئیں گے تو آنے دیں، ہر قدم پہ، ہر تکلیف پہ اس کو ترس آئے گا، اور جب اس کو ترس آ گیا تو کام ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کی محفلوں میں بات کریں اور لوگ کہیں کہ یہ کیا پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا رنج پہنچے گا لوگوں سے، تو وہ جو رنج ہمیں پہنچے گا لوگوں سے، وہی تو اس کو پسند ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہم ذلت سے نہ ڈریں، ہم یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی کہیں، ہمیں تو وہی کہنا ہے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے اور جو ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں وہ بات کرنی ہے، ہر جگہ کرنی ہے، دیوانہ بن کے کرنی ہے۔ ہم تو عاشق رسول ہیں، مریض محبت انہی کا فسانہ، سناتا رہا دب نکلتے نکلتے۔ زندگی اسی پہ گزرے، موت بھی اسی پہ آئے، تو اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہوگی اور اس سے اچھی زندگی کوئی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اپنا ایمان پختہ کرنا ہے، یقین پختہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، میں بار بار اس بات کو اس لیے دہراتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر مصمم عزم آ گیا کہ ہمیں اب کام یہی کرنا ہے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، تو پھر سارے راستے کھل جائیں گے، کیونکہ قادر مطلق کرنے والا تو وہی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ۔ تو جب ہمارا ہاتھ وہ اپنے ہاتھ میں تھام لے گا تو بس کام ہو جائے گا، دیر نہیں لگتی۔ اگر جذبہ کامل ہو اور ہم اہل کتاب ہوں، ہم اہل قرآن ہوں، دیر نہیں لگتی۔ دیر اس بات کی ہے کہ ابھی ہم تو رستے پہ آئے بھی نہیں ہیں، ابھی تو ہم نے تہیہ بھی نہیں کیا، ابھی تو ہمارا ایمان اور یقین اور عزم پختہ بھی نہیں ہوا، ورنہ ہم میں تو اللہ نے وہ طاقت دے رکھی ہے کہ ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سلیمان علیہ السلام کا امتی۔ پل جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لا کے رکھ دیتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مایوس ہوا بیٹھا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے ایمان پہ غور کرنا ہوگا اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے درس پہ عمل کرنا ہوگا۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، جو خلیفہ رسول نہیں، جس نے دل میں ٹھان نہیں رکھی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کرنی ہے، میں نے صدیقی نظام چلانا ہے، میں نے فاروقی نظام چلانا ہے، میں نے عثمانی نظام چلانا ہے، میں نے علوی نظام چلانا ہے، میں نے عمر ثانی کی تاریخ دہرانی ہے۔ اگر ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں، عزم نہیں کیا، تو پھر ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہاتھ بے زور ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ تو ہماری تو حالت ایسی ہو گئی، ہم پہ ترس کون کھائے گا؟ ورنہ ایک مومن میں، مرد مومن میں اتنی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے کہ وہ قلعہ خیبر ایک انگشت سے اکھاڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں حیدری بننا ہوگا، کراری بننا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ منزل دور نہیں ہے، ہم منزل سے دور چلے جا رہے ہیں۔
ہم خود منزل سے دور بھاگ رہے ہیں. منزل دور نہیں ہے، منزل تو ہماری منتظر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، باطل کے نظام کو مٹانے کے لیے اور اللہ اور رسول کا نظام لانے کے لیے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانے کے لیے قبول فرما لے. ہماری خوش نصیبی ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور وہ نظام کیا ہوگا؟ دیکھیے جنت کے نظارے تصور کریں گے، جنت کے نظارے دنیا میں نظر آئیں گے. تعلیم 100% اور اعلیٰ تعلیم سب کے لیے اور فری سب کے لیے، ہنر سب کے لیے 100%، روزگار سب کے لیے، صنعت اور ٹیکنالوجی، ملک ترقی کی منزلیں طے کرے گا. زراعت ہماری مثالی ہوگی. ہم 40 من گندم پہ فخر کرتے ہیں، لوگ 140 من گندم لیتے ہیں دوسرے ملکوں میں. ہم ان سے زیادہ لیں گے، رزق کی کمی نہیں ہوگی. علم ہوگا، ہنر ہوگا، انڈسٹری ہوگی، روزگار ہوگا، خوشحالی ہوگی. عدل ہوگا، عدل ہوگا تو پھر عمل بھی ہوگا. کھلے دروازے چھوڑ کے سو جاؤ گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا. زیور سے لدی عورت پورا ملک پھرے گی، اسے ڈر بھی نہیں لگے گا. وہ دور آئے گا انشاءاللہ. عورتوں کو ان کے حقوق ملیں گے، ان کی جائیداد ملے گی، وہ صاحب جائیداد ہوں گی، ان کی معاشرے میں عزت ہوگی، کوئی گھر سے نہیں نکالے گا. تو وہ نظام آئے گا. طبابت فری ہوگی، ہر ایک کے لیے طبی سہولتیں فری ہوں گی. آج تو علاج کروانا اتنا مشکل ہو گیا ہے، غریب لوگ تو بغیر علاج کے مر جاتے ہیں. لاکھوں بچے تو ڈائریا سے مر جاتے ہیں، لاکھوں عورتیں تو زچگی میں مر جاتی ہیں، اور جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں پہنچ جاتی ہیں ان کے پیٹ چیر دیے جاتے ہیں زبردستی. ہر چیز میں بزنس آ گیا. یہ سارے ظلم ختم ہوں گے جب اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آئے گا، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا. تو پھر جنت کا نمونہ ہوگا اور ہماری نسلیں ہم پہ ناز کریں گی. ورنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اس وقت تو ہندوستان تھا، اب تو کہہ لو پاکستان والوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لا کے رہیں گے. جب تک جینا ہے اسی عزم پہ جینا ہے، اور جب مرنا ہے تو اللہ کرے اسی عزم پہ موت آئے. تو جب ہمارا عزم ہوگا تو اللہ تو منتظر ہے، وہ نظام آئے گا اور آنا چاہیے. ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف پلٹتی ہے. تو پاکستان کی تو اصلیت ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے. تو ہم سب سر بکفن نکلیں، عزم کر کے نکلیں، رات دن جد و جہد کریں. محنت کے آگے کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد کے لیے قبول فرمائے. تھینک یو ویری مچ.